لیاقت باغ میں بڑا جلسہ، ملک بھر سے کارکنوں کی شرکت، خواتین کا بھی بیوی کو خراج عقیدت، پنڈال میں پارٹی پرچموں کی بہار، جیالے جوش و جذبے سے سرشار، جلسے سے کئی رہنماؤں کا خطاب، بلاول بھٹو کی آمد پر استقبال شاندار۔ کٹ پتلیوں کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، لیاقت باغ میں جلسے سے رضا ربانی کا خطاب، بولے کٹ پتلی سمجھ رہے ہیں کہ وہ اصل حکمران ہے، حکومت نے گھی، بجلی، گیس سب کچھ مہنگا کر دیا، پیپلز پارٹی کا نیا نظریاتی سفر شروع ہو گیا، قائم علی شاہ نے کہا بے نظیر کی 30 سال کی جدوجہد اور خدمات تھی، مصطفیٰ نواز کھوکھر بولے بلاول بھٹو کی آواز طاقت کے ایوانوں کو چیلنج کر رہی ہے، قمر کائرہ، نثار کھوڑو اور دیگر کا بھی خطاب۔ بزنس کمیونٹی کو آرڈیننس کے ذریعے نیب سے آزاد کر دیا، وزیر اعظم عمران خان کا کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچینج کی تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب، بولے بزنس کمیونٹی کو سب سے بڑا مسئلہ نیب سے تھا، نیب کسی کو بھی پکڑ سکتا تھا، نیب کو بزنس کمیونٹی سے دور رکھنا ضروری تھا، بزنس کمیونٹی کے لیے دیگر ادارے ہیں، نئے آرڈیننس کے ذریعے تاجر برادری کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ کابینہ نے نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 کی منظوری دے دی، ارکان کے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی، نیب اب وزراء، ارکان پارلیمنٹ، بیوروکریسی اور سرکاری افسران کے خلاف براہ راست کارروائی نہیں کر سکے گا، ٹیکس، اسٹاک مارکیٹ، IPO سے متعلق معاملات میں بھی نیب کا دائرہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ 92 نیوز نیب قوانین میں ترمیم کی خبر 2 دسمبر کو ہی دے چکا۔ آرمی چیف مدت ملازمت سے متعلق حکومت کی نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے منظور، سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے درخواست کو نمبر الاٹ کر دیا، چیف جسٹس کی ہدایات پر سماعت کے لیے لگائی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے گزشتہ روز سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست کرتے ہوئے لارجر بینچ بنانے اور ان کیمرہ سماعت کی استدعا کی تھی۔ خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف مشرف کے وکیل کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر اعتراض آئے، وکیل اظہر صدیق کا کہنا ہے موسم سرما کی تعطیلات کے باعث فل بینچ دستیاب نہیں، اس لیے اعتراض لگایا گیا، تعطیلات کے بعد دوبارہ درخواست عائد کریں گے۔ شہباز شریف فیملی نے اثاثے منجمد کرنے کے خلاف درخواست دائر کر دی، حمزہ شہباز اور نصرت شہباز کی دائر درخواست پر احتساب عدالت 3 جنوری کو سماعت کرے گی۔ عدالت نے شہباز شریف، حمزہ شہباز، نصرت شہباز، تہمینہ دورانی اور کمپنیز کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا تھا۔ حکومت پر قرضوں کا بڑا بوجھ تھا، ابھی کچھ وقت دینا چاہیے، نئے تجربوں کے اثرات سب کو معلوم ہو جائیں گے، اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا تقریب سے خطاب، مزید بولے انہوں نے کام کیے مگر ڈھول نہیں پیٹے، عوام کے پیسے امانت سمجھ کر فلاحی کاموں پر لگائے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا بانی پاکستان کے مزار کے گرد چائنا کٹنگ کا نوٹس، ڈی جی نیب کراچی کو تحقیقات کا حکم دے دیا، نیب اعلامیے کے مطابق تحقیقات کی جائیں گی کہ مزار قائد سوسائٹی نے غیر قانونی تعمیرات پر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو آگاہ کیوں نہ کیا، چائنا کٹنگ کرنے والوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی۔ سے گاڑیاں، بنگلے وہ نہیں مانگتے، رزق بھی نہیں مانگتے، رزق تو اللہ نے وعدہ کیا، لیکن جو گیس، بجلی یہ تو حکومت کی ترجیحات میں شامل ہوتی ہیں۔ ظلم ہے، گیس بھی بند کر دیتے ہیں، بجلی بھی بند کر دیتے ہیں، اب ہو کیا رہے گی؟ نہ ناشتہ جو ہے نہ ملتا ہے، نہ جو ہے نا کھانا جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہی ہوتا ہے۔ CNG کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے، جو لوگوں کو لوکل ٹرانسپورٹ پہ جو جاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی پرابلم بن جاتی ہے۔ گیس کا بحران برقرار، شہری مشکلات سے دوچار، لاہور، فیصل آباد، ملتان سمیت شہر گیس پریشر میں کمی، لکڑیاں، LPG اور دیگر ایندھن بھی مہنگے ہو گئے، ادھر کراچی سمیت سندھ میں CNG سٹیشنز بھی بدستور بند۔ وزیر اعظم عمران خان سے UAE کے وزیر شیخ نہان بن مبارک کی ملاقات، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نہان بن مبارک النہان نے صدر عارف الوی سے بھی ملاقات کی۔ نیشنل لائبریری اسلام آباد میں آمد پر فردوس عاشقاوان اور شہریار آفریدی نے خیر مقدم کیا۔ معزز مہمان نے لائبریری میں بک پیویلین کا افتتاح کیا۔
سب سے بڑے ڈومیسٹک کرکٹ ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی کا فائنل نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ناردرن اور سینٹرل پنجاب کی ٹیمیں آمنے سامنے. ناردرن کی ٹیم پہلی اننگز میں 254 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. فیضان ریاض کے 116, روہیل نذیر کے 80 رنز. فہیم اشرف نے 5 کھلاڑیوں کو ٹھکانے لگایا. سینٹرل پنجاب نے پہلی اننگز میں 1 وکٹ پر 87 رنز بنا لیے. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اردو شاعری میں تخیل کی بلندی اور شوخی فخر کو جلا بخشنے والے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا آج 222واں یوم پیدائش ہے. غالب اردو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ غالب رہیں گے. اسٹاک ایکسچینج کی تقریب تقسیم انعامات کی تقریب اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم موجود ہیں. مشیر خزانہ حفیظ شیخ خطاب کر رہے ہیں. خصوصی انسٹرومنٹس بنائے تاکہ پاکستان کو وہ زیادہ مدد دے سکیں. وہ اپنے بورڈ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت کانفیڈنس کی نظر سے دیکھا. جو پورٹ فولیو انویسٹرز ہیں 4 سال کے بعد انہوں نے $1 بلین سے زیادہ پورٹ فولیو کی انویسٹمنٹ کی. اور کون لوگ ہیں جو پاکستان کو بہتر نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ FDI پاکستان کے اندر اس پہلے 5 مہینے میں یہ 87% زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. تو پوری دنیا کے جو انویسٹرز ہیں, جو ایویلیویٹرز ہیں, جو اینالسٹ ہیں, جو انٹرنیشنل ایجنسیز اور آرگنائزیشنز ہیں جن کا کام ملکوں کی اکانومیز کو دیکھنا ہے, وہ سب پاکستان کو تھمز اپ دے رہے ہیں. وہ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان has stabilized, Pakistan is on its way to longer term growth, and these are all good signs. اور کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں ایک بڑی چیز ہو رہی ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, کیونکہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, لیکن ہماری گروتھ ریٹ اس لیے سسٹین نہیں ہوتی کہ یہاں انسٹیٹیوشنز نہیں بنائے جاتے. پرائم منسٹر عمران خان always wants کہ اچھے لوگ آئیں حکومت میں اور ان کو بڑی ذمہ داریاں دی جائیں اور ان اداروں کو بنایا جائے. تو پاکستان کے اندر پہلی بار ہم نے اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دی, ہم نے ان کو مانیٹری پالیسی بنانے کی اجازت دی. ایسے نہیں ہے کہ فائنانس سیکرٹری طے کرے کہ ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا. نو سر, وی بلیو کہ یہاں پہ انسٹیٹیوشنز اپنا اپنا رول اڈاپٹ کریں. سملرلی ہم سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن, کمپٹیشن کمیشن, دوسری ریگولیٹری باڈیز, ان سب کو ان کی آٹونومی کی حیثیت سے اجازت دینا چاہتے ہیں اور بااختیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فیصلے کریں. اب آپ آ جائیں کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کیسا تعلق ہے. جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر ول بی دی انجن آف گروتھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے نہیں ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو مہنگی سرکاری نوکریاں دی جائیں. نو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے انسینٹیوز دیں گے تاکہ آپ لوگ یہ جابز دیں جو بہتر کوالٹی جابز ہوں, جس میں ہائر پروڈکٹیوٹی جابز ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم پرائیویٹائزیشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی بڑھے, اور اس کے لیے وی آر انوائٹنگ آپشنز فرام یور سائڈ. اور دیکھیں کہ جب بجٹ بنایا گیا تو 2000 سے زیادہ ٹیرفز جو تھے را مٹیریلز کے اوپر ان کو صفر کیا گیا تاکہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو. جب ریفنڈز کی بات ہوئی تو ہم 24 گھنٹے آپ کے ساتھ بیٹھے اور آپ نے کہا کہ 30 بلین آپ نے پرومسری نوٹس میں دیے ہیں, ان کو ہمیں کیش کریں, تو 24 گھنٹے میں اس کو کیش میں کنورٹ کیا گیا. اسی طرح سے جو دوسرے مسائل ہیں, ہم یہ گورنمنٹ کیوں مختلف ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں, اور پرائم منسٹر, اس کے منسٹرز, they are all available to you. In the run up to the budget we had dozens of meetings with you. ہو سکتا ہے ہم آپ کو 100% مطمئن نہیں کر سکے ہوں, لیکن ہماری جو انٹینشن ہے, ہمارا جو ریزالو ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. تو لیٹ می جسٹ کنکلوڈ بائی سیئنگ کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو اب بھی ہمارے لیے چیلنج ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ قیمتیں بڑھیں. سب سے زیادہ دکھ اور دقت عمران خان کو ہوتی ہے جب قیمتیں بڑھتی ہیں.
اس لیے آپ نے دیکھا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں ہم نے 5 مہینے میں نہیں بڑھائیں.